شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں جو مسلم لیگ ہے اس کے لیے یہ تاثر ہے کہ وہ بے وفا جماعت ہے، سندھیوں کو فائدہ ہی نہیں دیتے، آپ کیسے یہاں گئے؟ بالکل اس طرح نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب دہشت گردی تھی، جب حالات خراب تھے، تب سب سے پہلا آپریشن مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کیا تھا. سر آپ نے کہا نبھانے والے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے ان کے ساتھ اتنا نبھایا. جب ڈی جی ایف آئی اے تھے، عمران خان جیسے پاگل پرائم منسٹر کو انکار کیا اور کوئی ایک کیس داخل نہیں کیا، نتیجے میں اس کو نوکری سے ہٹا دیا گیا، پینشن روکا گیا، اس کے چھاپے مارے گئے، کیسز بنائے گئے. دیکھیں وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے، وہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ کو کون سی ذمہ داری دی گئی ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے اور کتنے بااختیار ہوں گے؟ دیکھیں مجھے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا ایز اے فوکل پرسن نامنیٹ کیا گیا ہے کراچی میں. یہاں پر ہم نوجوانوں کو پروموٹ کریں. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے مجھے یہاں پر کوئی ادارے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کہاں یہ تربیت دلائیں گے؟ اسکل ڈیولپ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری سندھ گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے، ان شاء اللہ وہ پروسیس میں ہے، اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل کام. فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اور پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے تھے، تو سندھ والوں کی کب باری آئے گی؟ دیکھیں ابھی آپ ریسنٹلی کراچی یونیورسٹی میں 12,000 بچوں نے اپلائی کیا لیپ ٹاپ کے لیے، جس میں 3,000 لیپ ٹاپ ہم نے بچوں کو دیے ہیں. سب ٹوٹل جب تک یہ گورنمنٹ ہے، آپ نے کوئی پلان تو بنایا ہوگا نا، اتنے بچوں کو بینیفٹ دینا ہے، اور کیا کیا بینیفٹس ہیں ان میں؟ دیکھیں یہاں پر 26 لاکھ پلس کراچی میں یوتھ بچوں ہے. کے ریفارمس ہوئے ہیں. بچوں نے کے جو ایجوکیشنل جو ایشوز ہیں وہ حل ہوئے ہیں، اور بچوں کو لیپ ٹاپس ملے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو سرکار میں لوگ آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں میں بہت با اختیار ہوں، پھر کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، کہتے ہیں میں بہت بے اختیار تھا. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ بااختیار ہیں، اور ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ بلیو کریں کہ ہمیں ڈائریکشنز یہ ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے. فرض کرو کہ سندھ گورنمنٹ آپ سے بالکل تعاون نہیں کرتی، اور آپ پھر کیا کریں گے؟ اب اگر سندھ گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کرتی ہے تو ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہم فیڈرل کے تھرو کام کریں گے. اچھا، آپ یوتھ کو ڈیل کریں. ہماری ایک بڑی یوتھ ہے جو اسپورٹس میں جو ہے انوالو ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری مین ٹیم ہے پاکستان کی، سندھ کے بچوں کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. ڈہانی جو ہے، شاہنواز ڈہانی آپ کے سامنے ہے، اس غریب کو تو کسی جگہ پہ انہیں فٹ نہیں کیا جا رہا. دادو کا لڑکا آیا تھا، سنگڑ کا نعمان ہے، تو ان جی. لوگوں کو سے ناانصافی کی جا رہی ہے. تو آپ کسی فورم پہ جب بیٹھیں گے تو بات کریں گے؟ صرف بات نہیں کریں گے، ہم اپنے سندھ کے بچوں کو پروموٹ کریں گے. لہری کے بچے ہیں، ان میں فٹ بال کا اتنا شاندار ٹیلنٹ ہے، لیکن جی ان کو مواقع نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو بالکل نظر انداز کرتی ہے. تو ابھی آپ آئیں جی تو آپ سے وہ لوگ امید کریں کہ آپ ان کی مدد بالکل کریں. بالکل. میں خود جاؤں گا لیاری، اور وہاں کے بچوں سے ملوں گا، اور وہاں کے جو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں میں اس کو بالکل پروموٹ کروں گا، اور اوپر ریکمنڈ کروں گا کہ ان کو آپ مہربانی کریں، ان کو پروموٹ کریں، جو کھیل کے ہمارے میدان ہے، کھیل کی جو بھی چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصور نامہ. میں ہوں منصور مغیری. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سمارٹ ہیں، ینگ ہیں. اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، سمارٹنیس کو، مسلم لیگ نون کی حکومت نے پرائم منسٹر کا فوکل پرسن فار یوتھ اس کو تعینات کیا ہے، نوٹیفائی کیا گیا ہے. اس کا تعلق سندھ سے. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں سید عرفان علی شاہ صاحب. سائیں بھلی کار ہیں، ویلکم. سر تھینک یو. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں جو مسلم لیگ ہے اس کے لیے یہ تاثر ہے کہ وہ بے وفا جماعت ہے، سندھیوں کو فائدہ ہی نہیں دیتے، آپ کیسے یہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغیری صاحب بالکل اس طرح نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کراچی میں، سندھ پورے میں ماشاءاللہ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب دہشت گردی تھی، جب حالات خراب تھے، تب سب سے پہلا آپریشن مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کیا تھا، ان کی ڈائریکشنس پہ ہوا تھا. اور الحمدللہ اگر کراچی کے بڑے بڑے آپ پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب نون لیگ نے کیے. ایسی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون بڑی وفادار ہے، میاں صاحب والے بڑے نبھانے والے لوگ. سر آپ نے کہا نبھانے والے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے ان کے ساتھ اتنا نبھایا. جب ڈی جی ایف آئی اے تھے، عمران خان جیسے پاگل پرائم منسٹر کو انکار کیا اور کوئی ایک کیس داخل نہیں کیا، نتیجے میں اس کو نوکری سے ہٹا دیا گیا، پینشن روکا گیا، اس کے چھاپے مارے گئے، کیسز بنائے گئے. اس کو انہوں نے کیا دیا؟ دیکھیں وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے، وہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے. اور دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عہدہ ملے. آپ
प्रेसिडेंट हैं पूरे सूबे के, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है लेकिन उनके लिए। उनके हल्के के लोग कहते हैं बशीर मेमन साहब को अभी तक कोई एक स्कीम भी नहीं दी गई है, तो नहीं नहीं, सबसे हाईएस्ट वोट उसने लिए थे, आपको पता है, जी जीत जी भी गया था वो। जी 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 जी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप बशीर मेमन साहब से भी सवाल कीजिएगा, क्या ये हकीकत है कि उनको स्कीम नहीं मिली है, या उनको या वो जो है इज़्ज़त नहीं मिली है पार्टी में। आप भी अब देखें कि वो हमेशा इस्लामाबाद आते हैं, वो मियाँ साहब से मिलते हैं, और मियाँ साहब ने उनको स्कीमें भी दी हैं, और उनके लिए बड़े, अब देखें ना कि गवर्नरशिप है, उसके लिए भी उम्मीदवार वो थे, ठीक है। तो वो ऐसी बात नहीं है कि ये जो बातें हैं वो चलती रहती हैं, लोग जो मुखालफत करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े खुश हैं मुस्लिम लीग नून में, अच्छा, शाह साहब, मुस्लिम लीग भी उनसे खुश है कुछ भाई। है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आपको कौन सी जिम्मेवारी दी गई है, आपने क्या करना है और कितने बाख्तियार होंगे? देखें, मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का एज अ फोकल पर्सन नॉमिनेट किया गया है कराची में। तो मेरी सबसे पहली तरजीह ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो चेयरमैन हैं उसके नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ पर हम नौजवानों को प्रमोट करें। नौजवानों के इधर बड़े मसले हैं बहुत सारे। कत्ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, आपको पूरे सिंध के लिए किया या सिर्फ कराची के लिए? नहीं, अभी इस वक्त कराची के लिए। तो देखें, हम इस वक्त जो कराची है, कराची में सबसे पहले, अब देखें ना, कराची छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है कराची। यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, यहाँ के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे डिज़र्व करते हैं, उनके एजुकेशन के मसले मसाइल बहुत हैं उनके। आप देखें कि नौजवान जो है, इस वक्त हमारा मुस्तकबिल नौजवान है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है, 64% यूथ है। 64%, ठीक है। हम उस नौजवान के घर तक जाके उसके एजुकेशन के इश्यूज़, उनके जो बाकी मामलात हैं जो नौजवानों के रिलेटेड हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके घर पे जाकर। किस तरह की मदद करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, स्किल्स हैं। अब देखें, जो हमारा नौजवान है, बाज़ दफ़ा मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कल ही बैठे हुए थे किसी जगह पे, तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा था, वो बड़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बच्चा था, वो अपनी डिग्री लेके एक जगह पे गया कि जी मुझे आप मेहरबानी करें कि नौकरी पे रख लें, मुझे शेफ़ सिखाएं, मुझे किचन का काम सिखाएं, मुझे खाना मुझे बनाना है। तो उस बच्चे, वो जो बालिग था, उसने कहा कि यार तुम तो पढ़े लिखे बंदे हो, मैं किसे यहाँ पर आपको रखूँ? तो उसने कहा कि नहीं जी मुझे मेरे पर, वो काम उसने स्टार्ट किया। वो बच्चा आज वो काम सीख के आउट ऑफ कंट्री में हाई क्लास की पे उठा रहा है और माशाल्लाह सेट हो गया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमने बच्चों को सिखानी है, बच्चों को इस तरफ लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सरकारी जॉब भी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके बस कतारों में जाके खड़े होना है कि जी हमें पट्टे वाली चाहिए। हमारे पास सिंध में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर किसी को पट्टे वाली चौकीदारी चाहिए, क्लर्क चाहिए, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो हम इसमें इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरी उस पर देखूँगा कि बच्चों के जो हमारे बाकी जो इदारे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, उसमें हम बच्चों को थोड़ा सा आगे लेके आए। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, हम तरबियत दिलाना चाहते हैं, यही कहना चाह रहे जी हैं जी आप? बिल्कुल। तो आपके फेडरल गवर्नमेंट के मुझे यहाँ पर कोई इदारे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप कहाँ ये तरबियत दिलाएंगे? नहीं नहीं, इदारे हैं, किसने आपसे कहा है? बिल्कुल इदारे हैं। हम अभी रिसेंटली जो चेयरमैन हैं, मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। स्किल डेवलप, वो इंशाल्लाह ताला हमारी सिंध गवर्नमेंट से बात हो रही है, इंशाल्लाह वो प्रोसेस में है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल काम स्टार्ट क्योंकि करेंगे। सिंध गवर्नमेंट के यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के इदारे तो हैं। जी अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो से यूथ को ये ट्रेनिंग दिला रहे हैं, तो आपके पास तो बेस तो नहीं है। नहीं, हम बेस बनाएंगे। मैं इसलिए ही मुझे तैनात किया गया है कि हम बेस बनाएं यहाँ पर, और बच्चों के लिए हम जो इस तरह भी आपसे मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट से इस बात चल रही है। कल भी मेरी मुलाकात हुई है कुछ सीनियर गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, इसी पे मैंने डिस्कस हुई है कि आप मेहरबानी करें, हमें जो है बैठे हमारे साथ, और हम इस पर इंशाल्लाह। देखिए, कराची में हम कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बाकी जितने भी हैं, उनमें भी हम अपने फोकल पर्सन बनाएंगे, ताकि वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, जो स्किल्स डेवलपमेंट का हमारा काम है, वहाँ पर हम एक छोटे छोटे इदारे बनाएं जो बच्चों को हम जो है उसकी तरफ लेके जाएं, और इंशाल्लाह ये हम इंशाल्लाह इसी साल के अंदर अंदर ये बनाएंगे। फ़र्ज़ करो सिंध गवर्नमेंट आपसे ताउन नहीं कर रही, वो सोचेंगे कि हम इनको क्रेडिट क्यों दें, तो फिर आपके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा, फिर क्या करेंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे हैं, और सिंध गवर्नमेंट में अच्छे लोग भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी बड़े अच्छे हैं।
تو ہمیں امید ہے، اور یوتھ کے جو منسٹر ہیں محمد بشمیر صاحب، وہ بھی یوتھ کے لیے کافی یعنی کہ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ان کے اندر جذبہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پروموٹ نہیں کریں گے، امید ہے کہ ہماری مدد کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اور پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے تھے، تو سندھ والوں کی کب باری آئے گی یہ؟ دیکھیں ابھی آپ ریسنٹلی کراچی یونیورسٹی میں 12,000 بچوں نے اپلائی کیا لیپ ٹاپ کے لیے، جس میں 3,000 لیپ ٹاپ ہم نے بچوں کو دیے ہیں، 3,000، ٹھیک ہے، تو وہ تو کر رہے ہیں یہ، باقی کا کیا ہوگا؟ باقی بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ پروسیس میں ہے، وہ دیکھیں ایک پروسیس ہے، وہ ہمارا ایک پورٹل بنا ہوا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں آن لائن بچے اپلائی کرتے ہیں، اس میں یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی کی سفارش کلچر تو ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بچے اپلائی کرتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بالکل ان کو دیتے ہیں۔ 3,000 بچوں کو ہم نے دیے ہیں، باقیوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو یونیورسٹی والی بات کی، یونیورسٹی سے ہٹ کے کالجز میں ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں، ان کا کیا سلسلہ ہے؟ ان تک کیسے رسائی کر کے ان اچھے بچوں کو آپ سلیکٹ کریں گے؟ اس کا کیا فارمولا بنایا؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز فوکل پرسن بنا رہے ہیں، اسی وجہ سے جو بچے پہنچ نہیں پا رہے ہیں، جن بچوں کو تھوڑی بہت اویئرنیس نہیں ہے، ہم تو خود مدد کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کی، اویئرنیس نہیں، ان بچوں کے لیے ہم ڈسٹرکٹ وائز بھی فوکل پرسن، جو چیئرمین ہے، چیئرمین صاحب سے ہماری میٹنگ جو ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز فوکل پرسن بنائیں گے، تاکہ ان بچوں کو جو ہے جو مسئلے مسائل ہیں، جو لیپ ٹاپ اسکیمس ہیں، جو باقی اسکیمس ہیں ہماری، وہ ہم تک پہنچ سکیں اور ہم ان تک پہنچ سکیں۔ آپ حال ہی میں آپ کی نوٹیفیکیشن جاری کی جی گئی ہے، تو ابھی آپ کو موقع تو نہیں ملا ہوگا کہ یونیورسٹیوں میں وزٹ کریں، جی بچوں سے گپ شپ کریں، ان کی پرابلم سنیں، تو جی یہ کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ پھر اس کو آپ کیسے طے تک پہنچائیں گے، کیسے آگے تک پہنچائیں گے کہ بچوں کے یہ ایشوز ہیں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ ظاہر ہے میری ابھی ریسنٹلی تعیناتی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک سے، منڈے سے میں اپنی ساری یونیورسٹیز کے جو ہے وزٹ کروں گا، ساری یونیورسٹیز میں جاؤں گا، ادھر بچوں کے مسئلے مسائل پوچھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف پوچھوں گا نہیں، اس پہ عمل بھی کرواؤں گا جتنے مسئلے ہوں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہماری جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، ان کو اصل میں مواقع نہیں ملتے ہیں، ان کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیں یہ سیم یہی پروگرام ہے، اب دیکھیں نا 3,000 جو ہم نے لیپ ٹاپ دیے ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس میں ساتھ ہیں، ہمارا یہ نہیں ہے کہ بچوں کے لیے الگ ہے یا بچوں کے لیے، ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہمارے لیے سارے بچے سر کا تاج ہیں، تو یہ ہماری بچیاں جو ہیں، میرے خیال میں آج آپ کی بات، آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ زیادہ بچوں سے، وہ لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں، پاڑو بچیاں ہیں جی یہ۔ جی جی، اور پڑھی لکھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچیوں اور بچوں کو ساتھ لے کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے تھرو پرائم منسٹر پروگرام انشاءاللہ بالکل کریں گے۔ شاہ صاحب، ٹوٹل جب تک یہ گورنمنٹ ہے، آپ نے کوئی پلان تو بنایا ہوگا نا، اتنے بچوں کو بینیفٹ دینا ہے، اور کیا کیا بینیفٹس ہیں ان میں؟ دیکھیں یہاں پر 26 لاکھ پلس کراچی میں بچوں کے ریفارمس ہوئے ہیں، بچوں نے کہ جو ایجوکیشنل جو ایشوز ہیں وہ حل ہوئے ہیں، اور بچوں کو لیپ ٹاپس ملے ہیں، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں رانا مشہود احمد خان یوتھ پروگرام کے، وہ ہر دوسرے ویک کراچی کا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پر میٹنگز کرتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک وزیر اعظم صاحب کے ویژن پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ کام کریں گے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو سرکار میں لوگ آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں میں بہت بااختیار ہوں، پھر کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، کہتے ہیں میں بہت بے اختیار تھا۔ تو آپ ایسے تو نہیں کہیں گے کہ میں بے اختیار تھا، میری بات نہیں سنی گئی؟ مجھے جب میرا نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ بااختیار ہیں، اور ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ بلیو کریں کہ ہمیں ڈائریکشنز یہ ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، اور کام نہیں کریں گے تو آپ ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، تو یہ ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کلیئر کٹ، تو ہم انشاءاللہ کام کریں گے، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں کہ آئیں اور بھڑکیاں ماریں اور کچھ کام نہ کریں اور پھر جا کے گھر بیٹھ جائیں، اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، سندھ حکومت کی جانب سے یہاں پر بچیوں کے لیے اسکوٹی کا ایک پروگرام لے کے آئے، تو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح سے ڈسکشن ہے کیونکہ اب دو حکومتوں میں کمپٹیشن چل پڑی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو پروگرامس ہیں، اب آپ دیکھیں پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہر بچہ اس سے خوش ہے، آپ کے تینوں صوبوں سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں کہ ہمیں چیف منسٹر یہ چاہیے، آپ کے سے ہمارے سندھ سے بھی نکل رہی ہے آواز، تو یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کے کچھ پروجیکٹس ہیں اپنے،
تو اس میں ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارا یہ یوتھ کے ریلیٹڈ ہم فی الحال لیپ ٹاپ ہیں، ایجوکیشن ریفارم سے جیسے میں نے بتایا، اس طرح کی چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں، فی الحال دیکھیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک تو آپ لیپ ٹاپ کی اسکیم بتا رہے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو انتہا درجے کے ذہین ہوتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں، مواقع نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی اسکیم، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ اس کے لیے باقاعدگی سے ہم نے یہی یعنی کہ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے اس پہ، اور آپ دیکھیں میں نے جیسے بتایا 26 لاکھ پلس جو بچے ہیں اس میں اسکالرشپس دی گئی ہیں، ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی فیڈرل گورنمنٹ سے جا رہے ہیں، ہمارے پروگرام کی جانب سے۔ لیکن ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ 26 لاکھ بچے کہاں ہیں جن کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ میں نیکسٹ پروگرام میں سارے فگرز لے آؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ ضرور دکھائیں، ہمارے ویور جاننا ضرور چاہتے ہیں آپ کو ہم پورا ڈیٹا دکھائیں گے ان کہ کا۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ واقع دے رہی ہے جی تو ہمیں پتہ لگے کہ کون سے اسکول، کون سے یونیورسٹی ہیں جہاں اتنے بچوں کو جی نہیں، میں آپ کو ایک ایک بچے کا بتاؤں گا، اور وہ بچے بڑے ذہین، بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو، غریب لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں پر کافی ایسے بچے ہیں کہ جو کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح اپلائی کریں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں، ہمیں کس طرح سے ہم فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کراچی کا، یہاں پر سیاست بہت ہے، تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ خداورا سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم نے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ جو ہمارے غریب بچے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ اب دیکھیں نا، وہ ہر بندہ سیاست پہ بات کرتا ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہی کہا کہ مجھ سیاست سے بجائے مجھے بچوں پہ بات کریں، میں بچوں کا نمائندہ ہوں، اور میں اس یوتھ کو انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ کروں گا، اور اس ہر بچے تک پہنچوں گا جو ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچے پاکستان کا پراؤڈ ہے مغیری صاحب، ہم نے انشاءاللہ ان بچوں کے جو مستقبل ہے وہ بنانا ہے، ہم نے بچوں کو خود مختار بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنے لیپ ٹاپ دے سکتے ہیں کراچی میں؟ اب دیکھیں، یہ تو لاکھوں کی، کروڑوں کی آبادی ہے کراچی میں، اور اس میں ہم سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے آپ بھی جو ہماری یوتھ ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی اسکیم ان کی بھی ہوں گی، تو ہم نے کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے، کچھ بچے بہت سارے اپلائی نہیں کرتے ہیں، تو وہاں تک ان کی جو وہ پتہ نہیں ہوتا ان کو، تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے ان کو یہ میسج بھی دیتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام کا جو ہمارا پیج ہے، وہ اس پہ آپ ہمیں فالو کریں، اس پہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، اس پہ آپ ہمیں بتائیں، آپ اپنے مسائل بتائیں، تو ہم ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اویئرنیس اسکیم آپ لوگ شروع کریں جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تاکہ وہ اپلائی کر سکیں اور بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کی ہیں ان کے سے فائدے حاصل کر سکیں؟ مغیر صاحب بالکل اسی پہ ہی ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد سے جلد کراچی میں آپ کو اسکیم نظر آئے گی۔ فرض کرو کہ سندھ گورنمنٹ آپ سے بالکل تعاون نہیں کرتی، اور آپ پھر کیا کریں گے؟ اب اگر سندھ گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کرتی ہے تو ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہم فیڈرل کے تھرو کام کریں گے۔ ہمیں سندھ گورنمنٹ کے تعاون کی جو ہے ہم ان سے یہی کہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اب اس وقت تک الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری کولیکشن پارٹی بھی ہے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں ان کی فی الحال ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا الگ سے ایک پروگرام ہے، ہمارا الگ سے ایک فیڈرل کا پورا ایک یوتھ پروگرام ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں فیڈرل گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے کچھ ادارے ہیں لیکن غیر فعال ہیں، آپ کے نالج میں ہیں؟ نہیں، میرے نالج تو فیڈرل کے ہیں، فیڈرل کے ہیں کافی انسٹیٹیوٹ ہیں ایجوکیشن کے جو غیر فعال ہیں، کراچی میں ہیں، کراچی میں ہیں، میں ان کا وزٹ کروں گا۔ آپ ان کا وزٹ کر کے بالکل بتائیں ان کو تاکہ وہ نہیں، فعال ہو اگر آپ نے جو کہا ہے، اگر غیر فعال ہیں، اگر واقع اس طرح ہے تو اس پہ ایکشن لیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فعال کیا جائے گا، اور جلد سے جلد آپ کو ہم رپورٹ بھی دیں گے اس سکیں تو بہترین کام ہو جائے گا۔ یہ وعدہ ہے میرا آپ سے اس پروگرام۔ اچھا، آپ یوتھ کو ڈیل کریں، ہماری ایک بڑی یوتھ ہے جو اسپورٹس میں جو ہے انوالو ہے، جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری مین ٹیم ہے پاکستان کی، سندھ کے بچوں کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ڈہانی جو ہے، شاہنواز ڈہانی آپ کے سامنے ہے، اس غریب کو تو کسی جگہ پہ انہیں فٹ نہیں کیا جا رہا۔ دادو کا لڑکا آیا تھا، سکھر خیر ساری سانگڑ کا نعمان ہے، تو ان لوگوں کو سے ناانصافی کی جا رہی ہے، تو آپ کسی فورم پہ جب بیٹھیں گے تو بات کریں گے؟ میں بالکل ہم بات کریں گے، اور صرف بات نہیں کریں گے، ہم اپنے سندھ کے بچوں کو پروموٹ کریں گے، یہ ہمارا پراؤڈ ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ میرے بھی تعیناتی ہوئی ہے، میں پورا وزٹ کروں گا، ہر اس نوجوان تک پہنچوں گا جن کی رسائی ہم تک نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کے پراؤڈ ہیں، بالکل پروموٹ کریں گے مغیر صاحب ان کو۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی زبردست ٹیلنٹ ہے لیکن مواقع نہیں ہے،
ابھی آپ خود نوجوان ہیں، اب نوجوانوں کی چیزیں سمجھتے ہوں گے، جی لیکن جو جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے تو پی سی بی پر یہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ پی سی بی سندھ بھر کے جو رورل ایریا ہیں وہاں جائیں، وہاں ہنٹ پروگرام کے ذریعے یوتھ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہنٹ کرے، پھر ان کو آگے لے آئے؟ مغیر صاحب، جو پی سی بی کی اپنی ایک قانون ہے، اپنا ایک ان کا ڈیکورم ہے، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو صرف ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، کہیں کسی فورم پہ بیٹھ کے ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، باقی ان کا اپنا ایک پورا ایک ڈیکورم بنا ہوا ہے، ساری چیزیں ان کی، وہ خود بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنی ڈومین ہے، تو ہم یہ ہے کہ کہیں بیٹھیں گے تو ضرور ان سے بات کریں گے فورم پہ۔ اچھا، کرکٹ کے علاوہ بہت اور گیمز ہیں جس میں یوتھ بہت انوالو ہے۔ جی ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی بچے کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں مل سکے تو ہم باہر نہیں گئے اس مقابلے میں شرکت کے لیے، جی وہ ٹینس ہے، وہ فٹ بال ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جی تو یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ بھی آپ نے ہنٹ کرنا ہے؟ 100% انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ ابھی وہ جو ہمارا نوجوان تھا، جو بڑا مشہور بھی ہوا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھیجا تھا اس کو، ہم نے ہی اس کو بھیجا تھا، لیکن پاکستان کا آج پراؤڈ ہے وہ، تو ہم تو اس طرح کے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ بدقسمتی سے جو لیاری کے بچے ہیں ان میں فٹ بال کا اتنا شاندار ٹیلنٹ ہے لیکن جی ان کو مواقع نہیں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ تو بالکل نظر انداز کرتی ہے، تو ابھی آپ آئیں جی تو آپ سے وہ لوگ امید کریں کہ آپ ان کی بالکل مدد کریں۔ بالکل، میں خود جاؤں گا لیاری اور وہاں کے بچوں سے ملوں گا، اور وہاں کے جو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں میں اس کو بالکل پروموٹ کروں گا، اور اوپر ریکمنڈ کروں گا کہ ان کو آپ مہربانی کریں، ان کو پروموٹ کریں، جو کھیل کے ہمارے میدان ہے، کھیل کی جو بھی چیزیں ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے یوتھ کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں، آپ گالم گلوچ کی سیاست سے دور ہو جائیں، سیاست میں نہ پڑیں۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، صرف گالم گلوچ ہے اور نیگیٹیوٹی ہے، تنقید برائے تنقید ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ ایجوکیشن پہ آپ فوکس کریں، اپنے جو آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے آپ پہ بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کی امیدوں پہ پورا اتریں، اور آپ پاکستان کا پراؤڈ ہیں، اور مہربانی کر کے ان گالم گلوچ کی سیاست سے، ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے فیوچر پہ فوکس کریں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو مغیر صاحب، تھینک یو۔ ویورز، ہمارے جو نوجوان ہیں سید عرفان علی شاہ صاحب، ان کی مہربانی، شارٹ نوٹس پہ آئے، حال ہی میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے، ابھی انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، وقت بتائے گا کہ شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی جو ہے سچائی ہے اور کتنا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، ایک تو ان کی اپنی ول کتنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے کتنی سپورٹ ہے، کیونکہ سندھ میں نون لیگ پہ اکثر یہ تنقید ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ والوں کو نظر انداز کرتی رہتی ہے، وہ چاہے ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، وہ چاہے کھیل ہو، یا کوئی پولیٹیکل معاملات ہو، نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس نوجوان کی توسط سے سندھ کے جو نوجوان ہیں وہ وفاقی حکومت کی جو مختلف اسکیم ہیں ان میں فوائد حاصل کر سکیں گے، وہ مختلف جو ٹریننگ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ٹریننگ کے سیشن ہیں وہ اٹینڈ کریں گے، وہ دنیا بھر میں جائیں گے، اپنے صوبے کا نام روشن کریں گے، اپنے ملک کے لیے، اپنے فیملی کے لیے نامور شخصیت بنیں گے۔ امید کرتا ہوں تو آج کا یہ پروگرام ہمارے نوجوانوں کو پسند آیا ہوگا، ان کے والدین نے دیکھا ہے تو وہ شاہ صاحب کی باتوں کو فالو کریں اور اپنے بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں تاکہ وہ بے روزگاری سے بچ سکیں، اور سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کوئی ہنری تربیت حاصل کر کے ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک میں اگر چانس نہیں مل رہا تو بیرونی ملک اس طرح کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اپنے میزبان منصور مغیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔